نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر 10 صحیفے بھی نازل فرمائے، تو کل 100 صحیفے اور 4 کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل کی، جن میں سے آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے، شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے، ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیے۔ تو باقی بیان پیچھے ہو چکا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے، تو جب آپ مکے کی طرف جاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زمین سکڑ جاتی، تو آپ کا جو سفر ہوتا، جو مہینوں کا ہوتا، کچھ گھنٹوں میں آپ طے کر لیتے، آپ جاتے، ان سے ملاقات کرتے، پھر واپس آ جاتے۔ تو کہتے ابراہیم علیہ السلام ایک بار جب مکہ شریف گئے، اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت شادی ہو چکی تھی، تو جب آپ گئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہ تھے، تو آپ ان کے گھر میں گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ تو آپ کو نہیں جانتی تھی، وہ نہیں پہچانتی تھی۔ جب آپ گھر میں گئے، ان سے اجازت چاہی تو پوچھا، جب اس سے پوچھا کہ آپ کے خاوند کا کیا حال ہے، وہ کیسے، آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی وہ جو بیوی تھی وہ کوئی اتنی اچھی نہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ بہت مشکل ہے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بہت مشکل ہے، وہ بھی کچھ کام کاج نہیں کرتے، ہمارا گزر بسر بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے، کبھی ہمیں کچھ کھانے کو ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کا خاوند گھر آ جائے تو میرا اسے سلام کہنا اور ایک پیغام دے دینا کہ اپنے گھر کا جو دروازہ ہے، وہ جو چوکھٹ ہے، اس کو بدل دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے تو آپ کو اپنے والد کی خوشبو محسوس ہوئی، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ تو اپنی بیوی سے آ کر پوچھا کہ کوئی مہمان آیا تھا گھر میں یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد آئے تھے یا نہیں۔ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ ایک بندہ آیا تھا، ایک بوڑھا بندہ تھا، اس کا یہ حلیہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ تو آئے، چلو اس نے کوئی میسج، کوئی پیغام وغیرہ دیا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک پیغام، سلام آپ کو کہا اور ایک پیغام دیا کہ آپ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو بدل دو۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ میرے والد ماجد تھے، تو جو گھر کی چوکھٹ بدلنے کا انہوں نے کہا، گھر کی چوکھٹ تم تھی، تو انہوں نے یہ مجھے پیغام دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تو آپ نے اس کو طلاق دے دی، کیونکہ وہ قبیلہ جرہم کی ایک سردار کی بیٹی تھی۔ تو پھر آپ نے کچھ عرصے بعد پھر دوسری شادی کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ آئے، آپ اس وقت بھی گھر میں نہیں تھے، تو جب آپ کی بیوی، جب انہوں نے اجازت چاہی تو آپ کی بیوی نے ان کو اجازت دی، ان کو بٹھایا، جس طریقے ایک مہمان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس نے آپ کے ہاتھ دلوائے، پاؤں دلوائے، کھانا پینا پیش کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کیا کام کرتا ہے، اسے گزر بسر کیسے ہوتا ہے، جو پہلی بیوی تھی
اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا تھا، تو اس نے یہی سوچا نہیں میرا بہت مشکل ہے۔ تو جب آپ نے دوسری سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا خاوند شکار کر کے لاتا ہے تو ہم وہ کھاتے، تو الحمدللہ ہمارا گزر بسر جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب جس طرح روایتوں میں آتا ہے کہ کہا کہ کچھ اگر کھانے کو ہے تو پیش کرو، تو کہتے ہیں کہ جو بھی اس وقت آپ کے گھر میں تھا کھانا اور بھی تھا، لیکن آپ کی بیوی نے گوشت اور دودھ پیش کیا۔ جو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ نوح تھی، تو اسے نہیں پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے خامد کے والد ہیں۔ تو اس نے ایک جس طریقے سے مہمان کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی اس حساب سے اس نے کی، تو اپنی طرف سے بڑھ چڑھ کر اس نے پیش کیا، اس نے گوشت پیش کیا اور دودھ پیش کیا۔ تو آپ نے جب اس کو نوش فرمایا اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اس گوشت میں اور دودھ میں ان کے لیے برکت عطا کر۔ کہتے ہیں 3 بار ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، جس کی وجہ سے قیامت تک اہل عرب کے اندر دودھ اور گوشت کی فروانی ہے۔ آج بھی دیکھو پوری دنیا سے لوگ حاجی جاتے لیکن پھر بھی اس میں کمی نہیں آ رہی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اس دن اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کوئی اور چیز بھی پیش کرتی تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے قیامت تک اس میں برکت رہتی۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کا جب ارادہ کیا تو کہا کہ جب آپ کا خاوند آ جائے تو میرا اسے سلام کہنا، تو اسے یہ بھی کہنا کہ اب گھر کی جو چوکھٹ ہے وہ صحیح ہے، اس کو بدلنا نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جب شام کو آئے تو گھر میں آ کر اپنے بیوی سے پوچھا کہ کوئی ایسی نئی بات ہوئی یا کوئی مہمان آیا تھا یا کچھ تھا۔ اللہ کے نبی تھے، وہ بھی پتہ تو تھا، لیکن پھر بھی پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اس حلیے کا بندہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ تھا، اس نے بیان کیا کہ اس طریقے کا حلیہ تھا، ایک مہمان آیا تھا تو اس نے اجازت چاہی، میں نے اجازت دی، میں نے اس کے ہاتھ دلوائے، اس کے پاؤں دلوائے، پھر میں نے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانا کھایا، آرام فرمایا، آرام فرمانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو انہوں نے یہ مجھے میسج دیا۔ یہ تو کل تک کی بات تھی، آج دنیا مادہ پرستی میں ایسے پیسے کے پیچھے اتنا بھاگنا شروع ہو گئے کہ ہم اپنی اخلاقیات کو، اپنی روایات کو، حتیٰ کہ اسلام تک کو بھول گئے۔ تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جاؤ، جب کوئی مہمان آتا تھا گھروں میں تو لوگ جب وہ آتا اس کے ہاتھ دلواتے تھے، پھر اس کو جو اس نے جوتے پہنے ہوتے تھے وہ جوتے اگر کوئی اور جوتے اس کو دیتے تھے تاکہ وہ آرام سے تھوڑا سا ریلیکس کر سکے، جب تک کھانا پینا تیار ہوتا کوئی چیز اس کو پیش کی جاتی تھی۔ لیکن ابھی تو وہ چیزیں تقریباً ہی ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہوں نے میسج ایک پیغام دیا کہ جاتے ہوئے کہ اپنے خاوند سے کہنا میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو نہ بدلے، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو جب اس نے یہ ساری باتیں بیان کی تو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ وہ میرے والد ماجد تھے، تو جو چوکھٹ ہو گھر کی وہ تم تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، تو اس لیے انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ اس کو نہ میں بدلوں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 برس کی تھی تو آپ 90 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رخصت کر گئی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغام دیا کہ آپ میرا گھر تعمیر کریں، بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے تو نہیں پتہ، حالانکہ وہ مکہ میں آتے تھے جاتے تھے، تو جب طوفان نوح آیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا تھا، باقی انبیاء انہوں نے تو جب طوفان نوح کی وجہ سے کیا اس کو اٹھا لیا گیا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے تو اس جگہ کا نہیں پتہ، تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس طریقے سے ساتویں آسمان پر فرشتوں کے لیے ایک کعبہ ہے، بیت المعمور ہے، جس کی فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو بھی ایک بار جس نے طواف کیا وہ قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا اس کا طواف کرنے کے لیے۔ آپ بالکل اس کے نیچے میرا گھر دنیا والوں کے لیے تعمیر کریں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر چلے، مکہ شریف گئے۔ وہ جو کعبۃ اللہ کی زمین تھی تھوڑی سی اونچی تھی باقی جگہ سے، کیونکہ جب سیلاب آتا تھا ان علاقوں میں تو اس کے آگے پیچھے سے ہو کر گزر جاتا تھا۔ تو آپ چلتے گئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر اس جگہ پر گئے اور بتایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہوا کو بھیجا جس کے 2 سر تھے، تو وہ باتیں بھی کرتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے وہ لے کر چلی، تو پھر جا کر اس نے جو کعبۃ اللہ کی جو ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد بنائی تھی، آج جو کعبہ یہ اس سے کم جو اصل تھا ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ تھا۔ تو اس ہوا نے کیا کیا کہ اس کے گرد چکر لگانا شروع کیے۔ جب چکر لگائے تو اس ہوا کی وجہ سے وہ مٹی آگے پیچھے ہوئی تو وہ بنیادیں ظاہر ہو گئی جو آدم علیہ السلام کے دور میں تھی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اس وقت آب زمزم کے پاس بیٹھے اپنے تیر صحیح کر رہے تھے۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ابا جان، جس طریقے سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا آپ کر گزریے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے یہ بھی کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، کہ آپ بھی میرے ساتھ اس میں کام کریں گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا میں بھی حاضر ہوں۔ پھر ان اللہ کے 2 نبیوں نے پھر جب بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کی، اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر اٹھا کر لا کر دیتے، آپ رکھتے۔ تو جب دیواریں تھوڑی اوپر ہو گئی تو اب کوئی چیز چاہیے تھی کہ اونچائی کی وجہ سے کہ جب پتھر رکھتے تو اس جگہ پر پہنچ کر کوئی ایسی چیز ہو جس پر آپ کھڑے ہوں تاکہ آسانی رہے۔ تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کوئی پتھر لے کر آؤ، ایسا پتھر جس کے اوپر میں کھڑا ہوں اور پھر اس کے بعد تعمیر شروع کروں، کیونکہ دیواریں اونچی ہو چکی تھیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، 3-4 قسم کی روایتیں ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام گئے، ایک میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام گئے، آپ نے ایک پتھر لایا پہلی دفعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ پتھر پسند نہ آیا تو آپ نے کہا نہیں کوئی اور پتھر لے کر آؤ۔ پھر آپ دوسری بار گئے، پھر آپ تیسری بار ایک پتھر لے کر آئے تو اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی۔ تو ایک دوسری روایت کے مطابق ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ جبل ابی قبیس پر ایک پتھر جو حجر اسود تھا، تو آپ نے وہ آپ کو دیا، وہ دکھایا تو وہ آپ لے کر آئے تو اس پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر وہ پتھر لگاتے۔ تو ایک دوسری روایت کے مطابق ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام پتھر لانے کے لیے گئے تو واپس آئے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہیں۔ تو آپ نے آ کر پوچھا کہ ابا جان یہ پتھر کہاں سے آ گیا اور کس نے آپ کو لا کر دیا؟ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیونکہ جب طوفان نوح آیا تھا تو حجر اسود بھی تھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیزیں جنت سے آئی تھی۔ تو بعض کہتے وہ جبل ابی قبیس پر تھا اور بعض کہتے کہ اس کو اٹھا لیا گیا تھا بیت اللہ شریف کے ساتھ۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، ابراہیم علیہ السلام ان کو دیواروں پر جہاں جہاں اس کی جگہ ہوتی وہاں پر لگاتے گئے۔ جب کعبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو گئی
تو ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے تھے، صرف لگاتے نہیں تھے، دعا بھی کرتے تھے، یا اللہ ہماری اس خدمت کو تو قبول کر لے۔ دونوں اللہ کے نبی جو پتھر لگا رہے ہیں ساتھ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری اس خدمت کو تو قبول کر لے، تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر سننے والا ہے، تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے۔ تو جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے خلیل، اب پکارو میرے اس گھر کی طرف، لوگوں کو پکارو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، میری آواز مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے خلیل، پکارنا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی طرف آؤ۔ اس میں بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اس وقت پکارا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر پکارا۔ ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ آواز لگائی۔ جب آپ نے لوگوں کو پکارا کہ اللہ کا گھر تیار ہو گیا، آؤ اس کی طرف، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی آواز کو نہ کہ مشرق سے مغرب و شمال سے جنوب، قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے تھے، جو بھی اپنے ماؤں کے رحموں میں تھے، جو اپنے باپ کے پشت میں تھے، آپ کی آواز تک آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ اور جن نے بیت اللہ شریف کا حج کرنا تھا، قیامت تک جنہوں نے بھی اس کی زیارت کرنی تھی، تو انہوں نے لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک۔ پھر آپ نے دوسری بار پکارا، 3 بار آپ نے پکارا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ پکارو کہ لوگ میرے گھر کی طرف آئیں، دور دراز سے آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئیں گے، اور قیامت تک مشرق سے لے کر مغرب، جنوب سے شمال تک جتنے بھی ہیں مسلمان، وہ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ پکار تھی، جن روح نے لبیک کہا، کہتے ہیں کہ جس نے ایک بار کہا اس کو ایک بار کا شرف نصیب ہوا، کسی نے 2 بار کہا، کسی نے 3 بار کہا، کسی نے 4 بار کہا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کرتے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا بھی رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو۔ پھر نماز احکام سکھایا آپ کو، حج کے احکام جو تھے، جبرائیل علیہ السلام، بعض کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ کو پورے جو حج کے احکام تھے وہ سکھایا آپ نے، پھر آپ نے آگے اپنی امت کو سکھائے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میں نے تیرا گھر تعمیر کر لیا، تو اس گھر کو آباد رکھنا، اس جگہ کو امن والی جگہ بنانا، امن کا گہوارہ بنا دینا، تو میری اولاد میں سے ایک گروہ کو صراط مستقیم پر رکھنا۔ تو جب آپ نے یہ دعا کی، پھر آپ نے یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ انہیں پھلوں سے رزق دینا، میووں سے رزق دینا، کیونکہ جو مکہ شریف کی جو زمین تھی وہاں پر تو ریت صحرا تھا، کوئی پھل تو تھا نہیں وہاں پر۔ تو آج کیا قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ جاؤ، وہاں ہر قسم کے آپ کے میوے ملیں گے، کبھی آپ کو کمی محسوس نہ ہوگی۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اس کو امن کا گہوارہ بنانا، تو قیامت تک آپ کی دعا سے امن کا گہوارہ بنا رہے گا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ تو میری اولاد میں سے اور انہی میں سے ایک نبی پیدا کر،
جو تیری آیتیں کو پڑھ پڑھ کر سنائے اور سیدھے راستے کی طرف بلائے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ نے حج کیا، حج کرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام مکے میں تھے، آپ اس وقت شام جو بہت بڑا علاقہ تھا اس میں تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولاد میں سے باقی کوئی نبی تو نہ بھیجا، عرب کے جتنے قبائل تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کی اولاد اتنی پھیلی کہ آخر پر تاجدار مدینہ رحمت للعالمین خاتم النبیین اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے اور تمام انبیاء کے سردار ہوئے، آپ پر نبوت ختم ہوئی۔ تو اسحاق علیہ السلام، بعض روایتوں میں ہے کہ 14 سال بعد اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بعض میں 30 سال لکھا ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نے فرشتے بھیجے، انہوں نے خوشخبری سنائی، تو اس وقت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، جس طریقے سے روایت ہے، اور 100 سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی۔ تو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ تو کہتے ہیں 20 سال تقریباً اسماعیل علیہ السلام کی عمر تھی۔ تو بعض روایتوں میں جب خوشخبری سنائی گئی تو اسی وقت اسی سال میں اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور بعض میں ہے کہ تھوڑا سا بعد میں ہوئی۔ یہ بھی ایک اللہ کا معجزہ تھا کہ جب بندہ عمر کے اس مقام پر ہو، خاص کر عورت اس مقام عمر کے اس حصے میں ہو کہ جہاں پر کوئی کسی قسم کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اولاد ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھایا۔ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو خوشخبری سنائی گئی تھی اسحاق سے، پھر یعقوب علیہ السلام کی بھی سنائی گئی تھی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 120 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی۔ تو ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سارہ علیہ السلام کی جب اس دنیا سے رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر 127 سال تھی۔ تو اسحاق علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، آپ کی دعاؤں کی نسبت آپ کے جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا، پیشوا امت کا لفظ بھی قرآن میں آپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، نوح علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے ہیں، اور باقی جتنے بھی انبیاء آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اور ایک ان میں سے جب ابراہیم علیہ السلام نے، جب سارہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نے 2 اور شادیاں کی، وہ بھی اہل عرب عورتیں جو تھی، عرب کی عورتیں تھیں۔ تو ایک کا نام کتورہ بنت یکتن تھا، اس کو کنتورہ بھی کہتے ہیں، کتورہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے 6 بیٹے تھے، جن میں سے ایک مدائن میں جا کر انہوں نے سکونت اختیار کی، انہی کی وجہ سے مدائن شہر ہے، مدائن ان کا نام بھی تھا۔ ان کی اولاد میں سے حضرت شعیب علیہ السلام ہوئے، اور جو دوسری عورت تھی خجون اس کا نام تھا، تو اس سے 5 آپ کے بیٹے اور باقی بھی اولادیں تھیں۔ تو وہ بھی تقریباً آگے بھی کچھ عرب کی سرزمین پر ادھر ہی آباد ہوئے، کوئی آگے پیچھے جا کر آباد ہوئے۔ تو کہتے ہیں ایک بار آپ کے بیٹوں نے آپ سے شکایت کی کہ ابا جان، آپ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو تو آپ نے پاس رکھتے ہیں، پر ہمیں دور دور بھیج دیا۔ آپ نے کہا کہ جس طریقے سے اللہ کا حکم تھا تو میں نے ویسے ہی کیا، اسی طریقے سے اللہ کا حکم تھا۔ تو اسحاق علیہ السلام کے پھر آگے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو انشاءاللہ باقی اسحاق علیہ السلام اور باقی انبیاء کے بعد اس کے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو اگر زندگی رہی تو بیان کیا جائے گا۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں، ما الا البلاغ المبین۔